بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، قرض کی ادائیگی کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے کہ جو دوست مقروض ہو گئے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کے پاس جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یا کسی اور وجہ سے مقروض ہو گئے اور قرض ادا نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ بھیجا کہ میں بہت مقروض ہو گیا ہوں، تو آن جناب نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو اور اپنی زبان کو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کے ساتھ ہمیشہ تر رکھا کرو۔ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، نہایت ہی آسان عمل ہے کہ آپ چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتے رہیں، اور پھر آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیں۔ پروردگار کے سامنے جھکنے سے، اس سے استغفار طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے اول وقت میں نماز کی ادائیگی، کیونکہ اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یکے بعد دیگرے 3 سائل آئے اور انہوں نے مختلف سوال کیے۔ کسی نے رزق کی کمی کا کہا، کسی نے کہا مولا شادی نہیں ہو رہی، کسی نے قرض کی ادائیگی کا کہا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھا کرو۔ جب پوچھا گیا کہ مولا سائل مختلف تھے، ان کی حاجتیں مختلف تھیں، تو آپ نے سب کو ایک عمل بتایا، تو آپ نے فرمایا ہاں، اول وقت میں نماز کی ادائیگی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قرض بھی دور ہوتا ہے۔ جو بھی حاجت آپ دنیا جہان کی کوئی بھی مشکل ہو، آپ حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اول وقت میں نماز ادا کریں اور اس کے بعد دعا کریں، پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی حاجت پوری کرے گا۔